برادران اسلام، آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک اہم سورت سورہ کہف میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو بڑا اہم واقعہ بیان ہوا ہے، اس واقعہ کی روشنی میں چند عبرت اور نصیحت کی باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ سورہ کہف جو 15ویں اور 16ویں سپارے کے درمیان قرآن مجید کی مشہور سورت ہے۔ کہف غار کو کہا جاتا ہے چونکہ سورہ مبارکہ میں جو 3 بڑے واقعات بیان کیے گئے ان میں سے پہلا اور ابتدائی واقعہ اصحاب کہف یعنی غار والوں کا ہے، جس میں چند نوجوان تھے جو اپنے قوم کے شرک و بدعت کی باتوں سے متنفر ہو کر حق پر قائم رہنے کے لیے ہجرت کر کے نکلے۔ اللہ نے 309 سال تک ایک غار میں ان کو سکون کی نیند سلائے رکھا، پھر اللہ عز و جل نے ان کو زندہ فرمایا اور ان کے ذریعے سے بعد والے زمانے کے لوگوں کو اللہ نے ہدایت بھی عطا فرمائی اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انہیں ثبوت بھی بنایا کہ جیسے اللہ چاہے تو 309 سال تک سلا دینے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے، ایسے ہی وہ اللہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا واقعہ جو سورہ مبارکہ کے آخری رکوعات کے اندر بیان ہوا، ذوالقرنین سکندر کا مشہور واقعہ ہے، کیونکہ ایک عادل حکمران تھا، ایک صالح نیک حکمران تھا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی حکمران نصیب فرمائیں، جو اللہ سے ڈرنے والا تھا، جو بڑا عدل و انصاف والا تھا، اور وہ حکمران تھا کہ جس کی قوم وہ جہاں دنیا میں چکر لگاتا، جہاں لوگوں کو مصیبت میں دیکھتا، ان کی مدد فی سبیل اللہ کرتا، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی ذاتی مفاد کے۔ قرآن اس بادشاہ کی تعریف اس لیے بھی کرتا ہے کہ اللہ نے جو اس کو بادشاہت دی، اختیار اور طاقت عطا فرمائی تھی، ان تمام اسباب اور ذرائع کو مخلوق خدا کی خدمت میں خرچ کرتا تھا۔ یہی ایک نیک عادل حکمران بادشاہ یا حکومت کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ فی سبیل اللہ بغیر ذاتی مفاد اور لالچ کے محض اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرے۔ تو ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ، اب ان 2 واقعات کے درمیان میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ موجود ہے، اور اس حوالے سے بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جو اللہ کے مشہور پیغمبر، کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہونے والے عظیم رسول، جن کا ذکر قرآن مجید میں آخر نبی حضرت محمد عربی سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے۔ تو اسی سے ان کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ کوئی عام پیغمبر نہیں، کوئی عام رسول بھی نہیں، عظیم ترین رسولوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، وعظ فرما رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے، سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ تو ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم رسول بھی ہیں، کلیم بھی ہیں، اور رسول سے بڑھ کر انسانوں میں تو کوئی علم والا زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انا اعلم الناس، کہ میں لوگوں میں اس وقت سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، اور یہ بات غلط بھی نہیں تھی، کیونکہ رسول اور موسیٰ جیسا رسول عام تمام انسانوں میں سب سے زیادہ صاحب علم ہیں، بات تو ٹھیک تھی، لیکن اللہ عز و جل اپنے رسول کی تربیت فرمانا چاہتا ہے۔
اس بات کو خطائے اجتہادی لغزش قرار دے دیا گیا بارگاہ ایزدی میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے منازل آگے بڑھتے ہیں اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جس کا علم آپ سے بھی زیادہ ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ مجھ سے بھی زیادہ علم والا شخص کون ہوگا؟ تو چونکہ اپنے سے زیادہ علم والے کی موجودگی میں اللہ کے نیک بندوں اور مومنین اور انبیاء کا یہ شیوہ رہا ہے کہ اس سے بھی مزید علم سیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ اس سے یہاں یہ سبق مل رہا ہے کہ مومن کا کام علم پر اکتفا یا قناعت کرنا نہیں ہے۔ ہماری تعلیم کی عمر صرف میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے نہیں ہے۔ صرف ایک ڈگری کا ٹکڑا حاصل کرنا ہی تعلیم کی آخری حد نہیں ہے، بلکہ مومن کا علم تو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، موت تک چلتا رہتا ہے۔ تو فرمایا رب زدنی علما، اے نبی جی یوں دعا مانگے کہ اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو گئی، بارگاہ ایزدی میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس بندے سے ملوائیے جس کا علم مجھ سے زیادہ ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم فلاں جگہ جاؤ جہاں پر 2 دریا ملتے ہوں گے، وہاں وہ تمہیں ہمارا بندہ مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً سفر شروع فرماتے ہیں، ساتھ حضرت شمعون کو بھی لیتے ہیں جو بعد میں اللہ کے پیغمبر بنے۔ اس وقت پیغمبری نہیں ملی تھی، بات خادم کے طور پر، شاگرد کے طور پر ساتھ ہو لیے۔ اب سفر شروع ہوا، خالق نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے ساتھ ایک مچھلی بھی لے کر جانا، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے سمجھ لینا ہمارا وہ بندہ وہیں تمہیں مل جائے گا۔ اب تھیلے کے اندر زنبیل میں وہ مچھلی ڈالی، خادم کو ساتھ پکڑائی اور سفر شروع ہو گیا۔ سفر رات دن گزرتے چلے گئے، سفر پہ سفر چلتا ہوتا رہا۔ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا، ٹھہرتے ہیں، دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں ہی کیا ہوا کہ اس خادم نے دیکھا کہ وہ مچھلی زندہ ہوتی ہے اور زندہ ہو کر پانی میں چلی جاتی ہے، اور جہاں جہاں سے وہ مچھلی تیر کر جاتی ہے وہ پانی ہٹتا جاتا ہے، پورا راستہ بیچ میں سے بن جاتا ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ چلیں میرے موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو میں ان کو یہ واقعہ بتا دوں گا لیکن جب اللہ کی حکمت، ہر کام میں حکمت تھی، جب وہ جاگے موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو وہ ان کو بتانا ہی بھول گئے اور آگے چل دیے، سفر آگے شروع ہو گیا۔ یہاں یہ سبق مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا ارادہ اور حکم ہی سب سے اہم ہوتا ہے۔ وہ جو فرمایا تھا نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا ہے، کہ کوئی ہے جس کا حکم میرے ارادے سے زیادہ مضبوط ہے۔ اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ صرف کسی چیز کے وسائل کا ہونا کافی نہیں ہے، وسائل دنیا کے اسباب کافی نہیں ہیں، بلکہ یہ یقین رکھنا کہ ان وسائل سے فائدہ تب ہوگا جب اللہ کا حکم ان میں شامل ہو جائے گا۔ اسی لیے دعا کھا کے دوا ہے، میڈیسن دوائی کھا کر دعا ہے کہ اللہ شفا دے دے۔ بھئی یہ دعا کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ دوا تو ایک وسیلہ ہے، اب یہ دوائی اس کو فائدہ دے گی جس کو فائدہ دینے کا رب اس دوائی کو حکم دے گا، ورنہ وہ دوائی بجائے فائدے کے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ایک طالب علم نے محنت کی، بہت محنت کی، بڑا اچھا پیپر دے کر آیا، لیکن ساتھ دعا چاہیے، کیونکہ وہ جو محنت ہے، اچھا اسکول، اچھے اساتذہ، یہ سب وسائل ہیں، ذرائع ہیں۔ ان وسائل سے فائدہ تب ہوگا جب اللہ کا حکم بیچ میں شامل حال ہوگا۔ یہی سبق یہاں بھی ہے۔ اب پختہ ارادہ کیا کہ جو ہی بیدار ہوں گے فوراً بتا دوں گا، لیکن بتانا بھول گئے۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ رب جب چاہے جس کو چاہے زندگی عطا فرما دے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب اگر انسان محض عقل سے سوچے کہ ایک مردہ مچھلی
مری ہوئی مچھلی جو پانی سے باہر چند لمحے بھی زندہ نہیں رہ سکتی، مر گئی، اب یہ مردہ مچھلی کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ اگر صرف عقل کی بنیاد پر بات کی جائے تو عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن بندہ مومن تسلیم کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو فرما دیا، اور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ زندوں کو مردہ کر سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ زندہ میں سے مردہ پیدا کر سکتا ہے، مردہ میں سے زندہ پیدا کر سکتا ہے، وہ زندگی کے اسباب میں سے موت لا سکتا ہے اور موت کے اسباب میں سے زندگی پیدا کر سکتا ہے، وہ عزت کے اسباب میں سے ذلت مسلط کر سکتا ہے، وہ ذلت کے ظاہری اسباب میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح جیل میں ہتھ کڑی پہنا کر پہنچاتا ہے، لیکن بادشاہ وقت بنا کر باہر نکالتا ہے۔ تو وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، وہ جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ مچھلی کا زندہ ہونا، اس میں ایمان اور یقین کا بہت بڑا پیغام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑتے ہیں، اگلے روز اب جب بھوک لگی تو فرمایا کہ کچھ کھانا نکالو، کچھ کھانا کھاتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ حضرت شمعون نے جب زنبیل میں سے کھانا نکالا تو پھر ان کو یاد آیا کہ وہ مچھلی تو کل کے روز سمندر میں چلی گئی تھی، میں بتانا بھول گیا۔ فوراً گویا ہوئے کہ حضرت وہ مچھلی تو جہاں ہم نے کل آرام کیا تھا وہ تو وہاں زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی، آپ نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو فرمایا عرض کیا، معذرت کی کہ میں بھول گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سفر واپس شروع کیا، جہاں رکے تھے وہاں جب پہنچے تو دیکھا اس دریا یا سمندر کے اندر بیچوں بیچ راستہ بنا ہوا ہے۔ وہیں پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور چادر اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہے، اور اپنا چہرہ اور سر بھی چادر کے اندر لپیٹا ہوا ہے، سر پر بھی چادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ پیغمبر ہیں؟ تو عرض کیا کہ جی میں وہی موسیٰ بنی اسرائیل کا پیغمبر و رسول ہوں، اور درخواست کی کہ میں آپ کے علم سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ علم کے حصول میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے، علم کی کوئی عمر مخصوص نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو جو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلا جواب دیا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ علم اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، رب نے چاہا مجھے علم عطا ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ میں اسباب کے درجے میں الحمدللہ جب بھی مجھے کوئی علم کا مسئلہ پتہ چلتا ہے تو میں اس پر فحمد اللہ علیہ، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ جو تم شکر کرو گے جس نعمت پر وہ اور عطا کروں گا۔ تو جب میں ہر علم کی بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تو وہ شکر میرے علم میں اضافے کا اور سبب بن جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ میں نے کبھی علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کی۔ جو چیز مجھے نہیں پتہ، جس کا مجھے علم نہیں ہے، تو اسے حاصل کرنے میں کیا شرم کی بات ہے؟ شرم تو اس پر کرنی چاہیے کہ آدمی کو پتہ نہیں اور پھر بھی حاصل نہ کرے، یہ شرم کی بات ہے، یہ جھجک، علم کے حصول میں جھجک یا شرم۔ اس لیے حضرت امام علیہ رحمہ کے استادوں میں بعض ان کے شاگردوں کے نام بھی ملتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اتنے عظیم امام، لیکن بعض ان کے اساتذہ ان کے اپنے شاگرد بھی ہیں، اس لیے کہ اگر شاگرد کو ایک بات کا پتہ ہے اور استاد کو نہیں پتہ تو کوئی شرم کی بات نہیں، اس شاگرد سے بھی وہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مجھے آپ سے علم سیکھنا ہے۔ اب حضرت خضر نے جب موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا تو اللہ رب العزت نے حضرت خضر کو تکوین کا علم عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم شریعت کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے، وحی تشریع کے لحاظ سے حضرت خضر سے زیادہ تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو علم وہ تکوین کائنات کے لحاظ سے حضرت موسیٰ سے زیادہ تھا۔ تکوین کیا ہے؟ نظام عالم کا علم، کائنات میں جو ہو رہا ہے
جو ہوا، جو آئندہ ہوگا، ان چیزوں کا علم، حالات و واقعات کی گہرائی کا علم، یہ علم تکوین ہے۔ تکوینی علم حضرت خضر کا زیادہ تھا۔ اب حضرت خضر نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ موسیٰ چل نہیں سکو گے۔ اب دیکھتے ہی فرما دیا، کیونکہ تکوین کے ماہر تھے۔ فرمایا نہیں میں چلوں گا، آپ کا حکم مانوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن جب تک میں تم سے کوئی بات از خود تمہیں نہ بتاؤں تو آپ اس وقت تک مجھ سے وہ بات نہیں پوچھیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی طالب علم کو اپنے ساتھ ملانے میں یا تعلیم دلوانے میں مخصوص ضروری شرائط ضوابط لاگو کیے جا سکتے ہیں۔ ایک استاد وہ اپنے ماہر فن اپنے علم کو دینے میں وہ ضروری آداب کی رعایت کروانے کا حق رکھتا ہے۔ حضرت خضر نے یہی فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا۔ اب سفر شروع ہوا۔ اب قرآن مجید کا وہ حصہ جو 15ویں اور 16ویں سپارے کے بالکل 15ویں سپارے کا اختتام ہے، 16ویں سپارے کا آغاز ہے، ان رکوعات کے اندر 3 واقعات قرآن بیان کرتا ہے، عجیب و غریب واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ اور خضر چلتے ہیں، ایک جگہ ضرورت پیش آتی ہے کشتی میں سوار ہونے کی۔ کشتی والے سے بات کی، وہ راضی ہو گیا، کشتی میں بٹھایا، کنارے لگایا، اور کشتی والے نے ان سے اس کا کرایہ بھی نہیں لیا۔ نیک بزرگ سمجھتے ہوئے نیک ہستی احتراماً کرایہ بھی چھوڑ دیا۔ لیکن حیران کن بات کہ حضرت خضر جب کشتی سے اترے تو کشتی سے اترتے ہی کشتی میں ایک سوراخ کر دیا، کشتی کا ایک حصہ توڑ ڈالا۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران کہ حضرت ایک تو اس بندے نے ہمارے ساتھ نیکی کی، اتنی بھلائی کی، اوپر سے ہمیں اپنا حق بھی چھوڑ دیا، اور جاتے ہوئے ہم اس کی کشتی بھی توڑ کر خراب کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ مجھ سے خود کچھ نہیں پوچھیں گے۔ فرمایا اب نہیں پوچھوں گا۔ پھر آگے سفر شروع ہوا۔ ایک بچے چند کھیل رہے تھے، ان میں سے جو بچہ سب سے صحت مند خوبصورت تھا، حضرت خضر پاس سے گزرتے ہیں، اس کی گردن دبا کر اسے مار دیتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر حیران، یہ بے گناہ معصوم بچہ کیا قصور تھا اس کا؟ حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ خود سوال نہیں کریں گے۔ فرمایا اب نہیں کروں گا۔ فرمایا اگر اب کریں گے تو آپ کی راہیں ہماری راہیں جدا جدا ہو جائیں گی۔ ایک بستی کے پاس سے گزرے، چونکہ بھوک لگی، بستی والوں سے کھانے کا کہا، بستی والوں نے کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اور وہ ایسا زمانہ تھا کہ مہمانوں کو تو لوگ اپنے گھروں میں ٹھہراتے تھے بغیر کسی جان پہچان کے۔ مہمان کو، مسافر کو خدمت کرنا بڑا عظیم عمل سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ ایسے بخیل یہودی بستی والے کہ انہوں نے کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، قرآن نے کہا۔ اب وہ یہ جو بنی اسرائیلی ہیں، ان کی تاریخ میں احسان فراموشی سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ نے جتنے احسانات کیے، قرآن کہتا ہے اللہ کے جتنے احسانات ان پر ہوتے رہے، یہ اتنے زیادہ اللہ کی ناشکری کرتے رہے۔ جتنے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجے، کسی دوسری قوم میں نہیں بھیجے، اور جتنا ظلم اسرائیلیوں نے، بنی اسرائیل نے انبیاء پر کیا، کسی دوسری قوم نے انبیاء پر نہیں کیا۔ اور یہ آج بھی یہ بدنما داغ ہے ان یہود پر کہ انبیاء کرام، ایک عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت خضر ہے، 2 عظیم ہستیاں، ان کو کھانا کھلانے سے بھی پوری بستی والوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ بدنما داغ، اب یہودی چاہتے ہیں کہ یہ بدنما داغ جو قرآن میں ان کے سچے تاریخ ہے اسے بدلا جائے۔ تاریخ کے واقعات سے ملتا ہے کہ حجاج بن یوسف جو ظالم بادشاہ گزرا ہے، ظالم بادشاہ تھا، لیکن اللہ نے اس سے کچھ 1-2 اچھے کام بھی کروا دیے۔ جیسے قرآن مجید پر نقطۂ اعراب وغیرہ کا راج قول یہ ہے کہ اعراب زبر زیر پیش حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگوائی گئی، لیکن تھا بڑا ظالم اور بڑا بدبخت، ہزاروں بے گناہوں کو شہید کرنے والا، صحابہ کرام کو شہید کرنے والا، اور تابعین تبع تابعین جس کے ظلم سے محفوظ نہ رہے۔ بڑے بڑے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی رسول، جن کی لاش کو شہید کرنے کے بعد 3 دن تک اس نے سر کٹی لاش کو لٹکائے رکھا،
جب ان کی والدہ محترمہ سیدہ حضرت اسماء پاس سے گزری تو فرمایا کہ کیا میرا جوان، میرا بیٹا یہ شیر بہادر اتنا بہادر ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ سوار رہے گا سواری کے اوپر؟ اس پر حجاج وہ شرمندہ ہوا اور ان کی لاش کو اتارنے کی اجازت دی، اور 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تدفین ہو سکی ہے۔ یہ حجاج بن یوسف اس نے ایک تابعی کو شہید کیا۔ جب وہ تابعی شہید ہوئے تو خواب میں وہی تابعی آنے لگ گئے۔ 40 دن کے لگ بھگ یہ حجاج بن یوسف سو نہ سکا اور رات کو دن کو ہر وقت بے چین رہتا۔ ایسی کوئی موذی بیماری لگی کہ اس بیماری میں ہی حجاج بن یوسف ہلاک ہو گیا۔ اب تھا تو یہ ظالم بادشاہ، اسے یہود نے ایک پیشکش کی تھی۔ یہود نے کہا تھا کہ دیکھو جو قرآن میں آتا ہے نا، فَأَبَوْا، بے سے ہے، ابا کا مطلب انکار کرنا، کہ بستی والوں نے انکار کر دیا ان کو کھانا کھلانے سے۔ تم ایک کام کرو کہ جو بے کا نقطہ ہے اس نقطے کو ختم کر دو اور اس لفظ کے اوپر 2 نقطے ڈال دو تو مطلب بن جائے گا فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، مطلب بنے گا، پہلے تھا کہ انہوں نے انکار کیا، بس 2 نقطے اوپر لگا دو، 1 نقطہ زائد لگا دو تو مطلب بنے گا کہ وہ بستی والے ان کو کھانا کھلانے کے لیے حاضر خدمت ہو گئے۔ ابا کا مطلب انکار کرنا، عطا کا مطلب حاضر ہونا۔ تو اتنا کام کرو تو ہم منہ مانگا انعام تمہیں دیں گے، تم کہو تو تمہارے وزن کے برابر تمہیں تول کر ہیرے جواہرات دنیا کے خزانے تمہیں پیش کر دیں گے۔ اب دیکھیے کہ حجاج بن یوسف جیسے شخص کو بھی یہ ہمت نہ ہوئی، اس کی بھی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ قرآن مجید کے ایک نقطے کی بھی تبدیلی وہ کر سکے۔ اس نے یہودیوں کی اس سازش کو ناکام کیا اور ان کی لالچ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا اور کہا کہ میں قرآن میں یہ تبدیلی نہیں کر سکتا کہ ایک نقطہ بھی بدلا جائے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ الحمدللہ قرآن کا ایک ایک نقطہ وہ ہے جو اللہ نے عرشوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری صادق و مصدوق پیغمبر پر نازل فرمایا ہے۔ اب یہود نے انکار کیا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پوچھ لیا کہ حضرت انہوں نے تو ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کیا اور آپ لگے ہیں، ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے اشارہ کیا، وہ دیوار تعمیر ہو گئی، درست ہو گئی، تو آپ تو ان کی دیواریں تعمیر کرنے لگ گئے اور انہوں نے ہمیں کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ اب ھذا فراق، یہ اب ہماری جدائی کا وقت ہے، اب ہم اکٹھے نہیں چلیں گے، لیکن جانے سے پہلے ان 3 باتوں کی حکمت سن لیجئے۔ یہ جو علم تکوین تھا نا، جو گہرائی اور حقیقت کا علم ہے کہ پردے ہٹ جائیں اور حقیقت نصیب ہو جائے، اب یہ سنتے جائیے کہ ان کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ وہ جو کشتی والا تھا جس نے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی، نیکی کا بدلہ نیکی ہوا کرتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو میں نے اس کی کشتی میں لکڑی ہٹا کر کچھ اس کو خراب کر کے میں نے نیکی کا بدلہ دیا ہے۔ نیکی کا بدلہ ایسے دیا ہے کہ وہ جو کشتی والا ملاح تھا، یہ 10 بھائی ہیں، 5 بھائی ان کے معذور ہیں، بیمار، اور 5 بھائی اس کشتی کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، اسی سے معذور بھائیوں کا بندوبست چلتا ہے۔ اب یہ جس علاقے میں انہوں نے جانا ہے کشتی لے کر، وہاں کا حکمران ظالم ہے اور صحیح اچھی کشتی دے کر اس کو ضبط کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ اب اس کی کشتی میں جو ہم نے تھوڑا سا سوراخ کیا ہے، یہ سوراخ تو بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ان کی کشتی ضائع ہونے سے بچ جائے گی، اس ظالم کے ظلم سے بچ جائیں گے، لہٰذا ہم نے نیکی کا بدلہ نیکی میں دیا ہے۔ اور جو بچہ تم نے دیکھا وہ اللہ کے حکم سے اسے قتل کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے علم سے علم عطا فرمایا کہ جب بڑا ہوگا تو یہ بچہ کفر کرے گا، یہ کافر ہو جائے گا، اور اس کی محبت میں اس کے ماں باپ بھی کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ بچہ تو بچپن میں فوت ہو گیا، عین ممکن ہے کہ اللہ اس بچپن میں فوت ہونے والے بچے کو ویسے ہی جنت عطا فرما دیں، اور اس بچے کے ماں باپ کو اللہ اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے گا۔ اور بعد میں ایسا ہی ہوا، اللہ نے ان ماں باپ کو ایک نیک بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی کی اولاد میں سے اللہ نے ایک پیغمبر پیدا فرمایا۔
تو یوں اللہ نے اس بچے کی وفات کے ذریعے سے ماں باپ کی دنیا بھی بنا دی اور آخرت بھی سنوار دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر میں کچھ اور ہوتی ہیں، حقیقت میں کچھ اور ہوا کرتی ہیں۔ کئی چیزوں کو انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا، ناراض ہوتا ہے، تقدیر کا شکوہ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں انہی چیزوں کے اندر انسان کی بھلائی ہوتی ہے، انسان کا فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اور تیسری بات جو ہم نے دیوار تعمیر کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا، اور وہ خزانہ کس کا تھا؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا تھا۔ باپ فوت ہو گیا اور اس نے مرنے سے پہلے اپنا کچھ خزانہ، کچھ چیزیں جو بچوں کے کام آنے والی ہیں، اس دیوار کے نیچے چھپا دیا، اس کو دفن کر دیا، تاکہ جب بچے بڑے ہوں تو وہ اس خزانے کو نکالیں اور اپنی دنیا کی ضرورت کو پورا کریں۔ لیکن وہ دیوار گرنے والی تھی، اگر وہ دیوار گر جاتی تو پھر بستی کے باقی لوگ آتے، اس دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے کھدائی ہوتی، جب کھدائی ہوتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو ظاہر ہوتا تو وہ بچے جو یتیم چھوٹے ہیں وہ اس خزانے اور دولت سے محروم ہو جاتے۔ اس لیے اللہ نے یہ چاہا کہ ان بچوں کا نقصان نہ ہو، ان کی دنیا خراب نہ ہو، تو اللہ کے حکم اور اس کے منشا کے مطابق ہم نے وہ دیوار تعمیر کر دی۔ اب اس تیسرے واقعہ کے اندر قرآن مجید نے، اللہ رب العزت نے یہ جو ان بچوں پر جو رحم فرمایا، یہ رحمت تھی کہ 2 عظیم ہستیاں وہ دیوار کی تعمیر میں خالق نے لگا دی، یہ ان بچوں پر بڑا اللہ کا فضل اور کرم تھا۔ اور یہ فضل کرم کیوں ہوا؟ قرآن نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ جو بچے تھے ان کے ماں باپ بہت نیک تھے، ان بچوں کے ماں باپ نیک ماں باپ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ ماں باپ کی نیکی اولاد کے بھی کام آیا کرتی ہے۔ ماں باپ جتنے نیک ہوں گے، جتنے ماں باپ متقی ہوں گے، جتنے ماں باپ پرہیز ہوں گے، اتنا ماں باپ کی نیکی اور تقوی کا فائدہ ان کی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، کئی نسلوں تک ماں باپ کی نیکی کا فائدہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے اس واقعہ کے اندر ہے کہ ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان بچوں کی دنیا محفوظ فرما دی۔ اب اس سے تیسری بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اگر ان بچوں کی دنیا کی حفاظت کروا رہا ہے، آخرت کی حفاظت نہ کروائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ دنیا کی قدر و قیمت تو اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو جس رب نے، جو اس رب کی بارگاہ میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ اس کی بھی حفاظت فرما رہا ہے، اس کی ہاں قدر و قیمت نیکی کی ہے، آخرت کی ہے، ثواب اور جنت کی ہے۔ تو انشاءاللہ ماں باپ کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اولاد کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اولاد کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس لیے آج ہم سب ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہر شخص اپنے اولاد پہ رحمت کرنا چاہتا ہے، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، ہر طرح کی سختیاں ماں باپ اپنے اوپر برداشت کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اپنی اولاد کے لیے، کہ ہماری اولاد کا فائدہ ہو، ہماری اولاد کو راحت پہنچے، ہماری اولاد کامیاب ہو جائے۔ تو اس تمام دوڑ دھوپ کے اندر فکر جو لگی ہوئی ہے کہ اولاد کی، اے کاش کہ اس دوڑ دھوپ اور اس فکر اور محنت کے اندر خود کو نیک بنانے کی فکر اور محنت بھی شامل ہو جائے۔ اور یہ سب سے بڑی نیکی ہوگی اولاد کے حق میں، کیونکہ ماں باپ جتنے نیک ہوں گے اللہ ان کے رزق میں برکت دے گا جو اولاد کو فائدہ پہنچائے گا۔ ماں باپ جتنے نیک ہوں گے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جتنی دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ وہ ساری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے لیے نہ صحیح، اپنی اولاد کے لیے ہی نیکی اور تقوی اختیار کر لینا چاہیے۔ یہ وہ بات ہے جو ہر ماں باپ کی دل کی آواز ہے۔ جو ماں یا باپ کے درجے پر فائز ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں، اپنی اولاد کی پرواہ ہے۔ وہ خود بیچارہ سادہ لباس، سادہ خوراک، سادہ سی گاڑی، سائیکل، بائک پہ زندگی گزار دیتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو بڑی بڑی نعمتیں دینا چاہتا ہے کہ اپنے اوپر سختیاں جھیل لیں
اور اولاد کو رحمتیں اور اس کو آسانی عطا کی۔ تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے لیے نہ صحیح، اپنی اولاد کے لیے ہی نیکی اور تقوی کو اختیار کر لینا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ تقوی اور نیکی نسلوں تک کام آنے والا ہے۔ تو یوں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا جو واقعہ یہاں قرآن اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ الگ ہونے لگتے ہیں تو حضرت موسیٰ جاتے جاتے حضرت خضر سے ایک اور درخواست کرتے ہیں کہ حضرت اب جدائی کا وقت ہے، تو جاتے جاتے مجھے کوئی نصیحت بھی فرما دیجیے، کوئی نصیحت کر دیجیے۔ جیسے ایک شاگرد اپنے استاد سے جدا ہوتا ہے، ڈگری مل گئی، اب پریکٹیکل لائف میں جانا ہے، تو شاگرد کہتا ہے استاد محترم کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ کئی بچے آٹوگراف لیتے ہیں، ایک نصیحت طلب کی۔ اور اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک چڑیا نے سمندر میں چونچ ڈالی اور چند قطرے پانی کے لے کر اڑ گئی۔ حضرت خضر کی نگاہ پڑی تو حضرت خضر نے پھر حضرت موسیٰ کو یہ بات ضمنی طور پر فرمائی کہ دیکھیے، جیسے اس چڑیا کی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ ہے اور دوسری طرف پورا سمندر بحر بے کنار ہے، میرے اور آپ کے علم کی مثال اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے جتنا یہ ایک قطرہ ہے اور باقی سارا سمندر ہے۔ اب نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا کہ دیکھیے، کوشش کیجئے کہ آپ علم حاصل کیجئے، تعلم لیعمل بی ولا تتعلم لیحدث بی، کہ آپ دیکھیں جب بھی علم حاصل کریں تو علم کو اس لیے حاصل کریں کہ اس علم پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، یعنی علم کو عمل کے لیے حاصل کریں۔ کوئی بھی علم، کسی بھی چیز کی معلومات صرف لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاصل نہ کریں، یعنی لوگوں کے ہاں علامہ مشہور ہونے کے لیے، محدث مشہور ہونے کے لیے، خطیب اور واعظ مشہور ہونے کے لیے، اور آج کی اصطلاح میں اسکالر اور دانشور مشہور ہونے کے لیے علم حاصل مت کیجئے۔ علم صرف عمل کے لیے حاصل کیجئے۔ تو ایسا علم جو عمل کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، یہ علم دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ تو یہ اس واقعہ کے اندر عبرت اور نصیحت کے بے شمار پہلو ہیں، اور یہ سورہ کہف جس کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا، یہ قرآن مجید کی ایک بڑی اہم صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ہر جمعے کے جمعے پڑھنے کی عادت بنانے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ 10 15 20 منٹ میں یہ سورہ مبارکہ آسانی سے ہر درمیانی رفتار میں پڑھنے والا مسلمان اس کی تلاوت کر سکتا ہے۔ بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے، گھر کی خواتین کو اس سورہ کہف کو جو ہر مسلمان ہر جمعے پڑھ لیا کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کو اللہ رب العزت ایک ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ جو نور اتنا اس سے زیادہ بڑا ہوگا جتنا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اور روز قیامت جب اندھیرے ہوں گے تو ان اندھیروں میں یہ نور اس سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ یہ جہاں جائے گا وہ نور اس کے آگے آگے ہوگا، وہ نور اس کی حفاظت کرے گا۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف ہر جمعے کو تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ جو دجال کا فتنہ ہے، اگر دجال بھی ظاہر ہو گیا تو اللہ اس کو دجال سے بھی محفوظ فرما دیں گے۔ تو دجال تو کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، باقی فتنے تو دنیا میں چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں۔ گمراہی کا فتنہ ہے، بے دینی کا فتنہ ہے، مہنگائی کا فتنہ ہے، خانہ جنگی کا فتنہ ہے، غلط نظریات کا فتنہ ہے، جھگڑوں کا فتنہ ہے، بد زبانی کا فتنہ ہے، سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا فتنہ ہے، بد نظری کا فتنہ ہے۔ یہ فتنے تو چھوٹے چھوٹے ہیں دجال کے مقابلے میں۔ تو جو سورہ کہف پڑھنے والا دجال سے بھی بچ جائے گا تو انشاءاللہ ان چھوٹے فتنوں سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سورہ کہف کو ہمیشہ ہر جمعے کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔